اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ بقیہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دجالی سسٹم کے اپنے آخری مرکز میں منتقلی کے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے یہ بھی انہی انتظامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ کیا ہے؟ کیا یہ انہی مقاصد کے لیے ہوئی تھی جن کو مقاصد کے لیے اس کا ہونا بتایا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ تھوڑا سا ریسرچ نہیں کر سکتے؟ یہ جو نیوکلیئر اٹیک ہوا تھا جاپان پر، اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ کس طرح کا ایک زبردست ایک مصنوعی حملہ امریکہ نے خود اپنی فوجیوں پر کروایا تھا؟ یہ ثابت ہو چکا ہے میرے عزیزوں۔ 9/11 کے بارے میں تو ابھی بحث چل رہی ہے، لیکن وہ تو ایک بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا، اور ایسے حملہ کروایا گیا جس سے جاپان ریئیکٹ کرے، غصے میں آئے جاپانی قیادت، اور پھر نیوکلیئر اٹیک کر کے جاپان کو تباہ کرنے کا ایک موقع ملے۔ یہ جو رائیول پاورز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو سپر پاور کے نام سے اب یاد نہ کروں، کیونکہ سپر پاور صرف ایک ہے دنیا میں، سپریم پاور صرف ایک ہے، اور یہ جتنی سپر پاور سو کالڈ ہوتی ہیں یہ اس سپریم پاور کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ مزاج ہے بڑی طاقتوں کا، کہ ہمیشہ جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے بندے اور بندیاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور خود خدا اور رب بن کر دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دنیا میں فرعونی طاقتیں خدائی کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں اور ان کا ظلم ایک حد کو کراس کرنے لگتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے دنیا کو، ان کی قوموں کو اور انسانی برادری کو، انسانیت کو ان ظالموں سے چھٹکارا ملے گا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، جب رات کے ستارے بہت چمکنے لگتے ہیں وہی تو علامت ہے اس بات کی کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ یہی تو اس وقت ہمیں تصویر کے اس رخ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ صرف اندھیرے پہلو کو میرے عزیزوں مت دیکھو کہ آنے والے دنوں میں انسانیت کے لیے کتنے شاندار دن آنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو شاندار دن لانے والے خوش قسمت اور باہمت اور بہادر عملے کے لیے اپنے کو تیار کرو، ذہنی طور پر تیار کرو، نفسیاتی اور قلبی طور پر تیار کرو، تمناؤں اور حوصلوں کے اعتبار سے تیار کرو۔ ورلڈ وار کا ایک بنیادی مقصد جو تھا وہ خلافت عثمانی کو تباہ کرنا تھا، اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دجالی نظام کے عالمی مرکز کو منتقل ہونا تھا برطانیہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف۔ یہ ایک دوسرا فیز تھا دجال کی زندگی کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا ایک دوسرا فیز تھا، یہ نہیں کہا دوسرا فیز ہے، شاید اس لیے میں نے تھا کہا ہے کہ اب عنقریب دجال کا جو عالمی مرکز ہے وہ امریکہ سے بھی منتقل ہو کر اب پہنچے گا اسرائیل، یہ اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری فیز ہوگا۔ حتی اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایک آخری جو فیز آئے گا
بنو اسرائیل کے اور یا یہودیوں کے عالمی غلبے کا، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہم تم سب کو پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کر دیں گے ارض فلسطین میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ فیز آ چکا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ بقیہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دجالی سسٹم کے اپنے آخری مرکز میں منتقلی کے. بڑی تیزی کے ساتھ وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے یہ بھی انہی انتظامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں یاد رکھیے گا کہ میں یہ کہہ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے. Let us ponder upon it. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. کسی بات کو صرف یہ کہہ کر اب ریجیکٹ کر دینا، یہ تو کانسپریسی تھیوری ہے. یہ تو کہاں کی سمجھداری ہے؟ میں ہون نہیں کر رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں دس از ورتھ کنسیڈرنگ، ورتھ کنسیڈریشن. ڈونٹ جمپ ٹو ریجیکٹ اٹ آل ٹوگیدر. جلدی سے آپ اس کو ریجیکٹ مت کیجیے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پردے کے پیچھے سے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کی ویکسین بنا رہی ہیں اور پوری دنیا کو اس ویکسین کے استعمال کرنے پر مجبور کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں. اور یہ بھی پڑھیے کہ جو کچھ اس ویکسین کے بارے میں کہا اور لکھا جا رہا ہے. اور میرے جیسے مولوی کہیں اور آپ نہ مانیں تو مجھے کوئی اشکال نہیں، لیکن جب سائنٹسٹ کہیں، ایکسپرٹس کہیں، بایولوجیکل سائنس کے دنیا کے ماہر ترین لوگ کہیں، بایو ٹیکنالوجی کے ماہرین کہیں، تب بھی آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کا گودی میڈیا اس کا پرچار نہیں کر رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے سستے لوگ نہ بنیے، سمجھداری سے کام لیجیے. بہت ممکن ہے کہ یہ کورونا وائرس بھی اسی طرح کا اسی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا قدم ثابت ہو. ساری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ختم. آپ دیکھیے اب کوئی چوں نہیں کر سکتا. اور اب کیا ہوگا؟ اسی دجالی نظام کے ماتحت جو آ جائے گا، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو، ناٹ 99%، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو ہر شعبے زندگی میں، جو قبول کر لے گا اس کی ویکسینز کو، اس کی ہیلتھ اور میڈیکل تھیوریز کو، جو قبول کر لے گا اس کے پولیٹیکل سسٹم کو، جو بھی قبول کر لے گا قبول کرتا چلا جائے گا. اس پر بارشیں ہوں گی ڈالرز کی. IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے بارشیں ہوں گی، قرضے معاف کیے جائیں گے. اور کیا ہوگا وہ دیکھیے گا آنے والے چند مہینوں میں، سالوں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر دنیا کا کوئی ملک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، تو یہ بالکل وہ منظر آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کو جو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. بڑی مشکلات پیش آئیں، مگر پھر پتہ چلے گا اس تکلیف کو برداشت کرنے والوں کو کہ ہم ہی جنت میں ہیں اور بقیہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے. یعنی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پیرش ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے. یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بہت کھل کر بیان کروں، اس لیے کہ موجودہ پورا سسٹم، پلیز خدا کے لیے اب اس بات کو 2-4 لوگوں تک محدود مت رہنے دو. میں تمام پروفیشنل اور ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پر خوب غور کرنا شروع کریں.
آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے